بلیٹن میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے خبر آپ کو دیں، بانی پی ٹی آئی کی آگے کوئی سیاسی ملاقاتیں نہیں ہوں گے۔ سینیٹر فیصل وابڈہ کہتے ہیں بانی کی بہنیں بھی سیاسی پیغامات لاتے رہیں تو یہاں بھی پابندی لگ سکتی ہے۔ دھونس زبردستی کی سیاست کرنی ہے تو گورنر راج سامنے ہے۔ پی ٹی آئی نے کچھ ٹھان لیا ہے تو دوسری طرف بھی گورنر راج کی ٹھان لگی ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی میران شاہ میں شہید فوجی افسر کی نماز جنازہ میں نہیں گئے۔ ملاقاتیں تو کوئی نہیں ہونی آگے بھی، اس کے اندر بڑی کلیئرٹی رکھیں۔ اگر آج یہ بھی بہن جاتی ہیں، میرے لیے قابل عزت ہے خان صاحب کی بہنیں، لیکن آج بھی جا کے اگر وہ باہر آ کے یہ بتاتی ہیں کہ تسلسل اسی لڑائی کا ہے اور اگر سیاسی پیغامات اسی طرح سے آتے رہے تو یہ بھی سیاسی میٹنگ کے زمرے میں آ جائے گا، تو یہاں بھی بندشیں لگ جائیں گی۔ اور اگر اسی طرح کی سیاست کرنی ہے، بدماشی، غنڈہ گردی اور دھونس زبردستی کی، تو پھر گورنر راج یہ سامنے پڑا ہوا ہے۔ اگر آپ نے ٹھان لی ہے تو پھر یہاں بھی ٹھان لی گئی ہے کہ گورنر راج لگے گا بھی، آپ کہتے ہیں کہ ان کو جان سے مار دیا خدا نخواستہ، کبھی آپ کہتے ہیں ان کی صحت خراب ہو گئی، وہ پروپیگنڈا پڑ جاتا ہے، پھر آپ انٹرویوز دیتے ہیں۔ آج بھی آپ انٹرویو دے رہے ہیں، بھائی آپ پاکستان کے لیے اگر آپ نے مثبت کام کرنا ہے، سیاسی حل نکالنا ہے، اپنے لیے رستہ نکالنا ہے تو پی جائیں۔ اگر آپ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ فرنٹ فٹ پہ آفریدی صاحب جائیں تو فرنٹ بھی نہیں رہے گا اور فٹ بھی نہیں رہے گا۔ آج ایک ہمارا افسر میران شاہ میں شہید کیا گیا بے دردی سے، اور کے پی کے سی ایم کو بجائے وہاں موجود ہونے کے یو ایس کاؤنسلر سے ملنا ضروری ہو گیا۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد ان کی بہن نے ایک شخصیت کا نام لے کر تنقید کی۔ میڈیا پر اس طرح کی باتوں کی کیا ضرورت تھی؟ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کے پروگرام خبر میں گفتگو۔ اس انڈرسٹینڈنگ پہ آپ لوگوں نے ملاقات کروائی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ انڈرسٹینڈنگ پامال کی گئی ہے۔ آپ نے بتایا کہ انہوں نے باہر آ کے کسی کو مخاطب کر کے یہ کہا ہے کہ انہوں نے اس طرح کی بات کی ہے۔ بات میڈیا میں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے کہا بھی ہے اگر خود ہی یہ اپنے لیے ایسا کریں گے تو then they are asking for۔ میاں صاحب کے نام سے بڑی خبریں چل رہی ہیں کہ جی وہ نوٹیفیکیشن نہیں آ رہا۔ میاں صاحب کہتے ہیں کہ کوئی وائس چیف اناؤنس کرنا چاہیے فوراً یہ وہ۔ میاں صاحب کی جس گفتگو کو بنیاد بنا کے اس قسم کی افواہ سازی کی جا رہی ہے، اس کا پس منظر ہی اور تھا۔ جو ہوا ہے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ ہوئی ہے، اس کے بعد لیجسلیشن ہوئی ہے، اس کے بعد جو ہونے جا رہا ہے اس میں میاں صاحب پوری طرح سے آن بورڈ ہے، ان کی اپروول ہے۔ کچھ اندازہ ہے کب تک آ رہا ہے نوٹیفیکیشن؟ جب کانسٹیٹیوشن امینڈ ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر ریلیونٹ لاز جو ہے وہ امینڈ ہوتے ہیں۔ یہ ایک انسٹیٹیوشن بننے جا رہا ہے، کوئی معمولی تقرری کی بات تو نہیں ہے۔ ان کو بڑا احتیاط کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے یہ ایکسرسائز مکمل ہوتی ہے تو نوٹیفیکیشن ہو جائے گا۔ تو آپ کے خیال میں اس ہفتے ہی ہو جائے گا؟ جی پاسبلٹی ہے۔ تمام افواہیں دم توڑ گئیں۔ بانی پی ٹی آئی خیریت سے ہیں، صحت بالکل ٹھیک ہے۔ ازما خان کے اڈیالہ جیل پنڈی میں بھائی سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے دن بہنوں کے ساتھ پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں کی بڑی تعداد بھی جمع تھی، تاہم صرف ازما خان اور ان کے بیٹے قاسم کو ملاقات کی اجازت ملی۔ سب سے میری ملاقات ہوئی، ماشاءاللہ ٹھیک تھی۔ غصے میں تھے، چھوٹے سے کمرے میں، کہتے 4 ہفتے سے کسی کو ملنے نہیں دیا۔ میں آخر ایک میں ہی ملی تھی 4 ہفتے پہلے، اور ان کو اتنا لمبا پہلے تو ہفتے میں ایک دفعہ ہم میں سے کوئی مل لیتا تھا۔ اپوزیشن جماعتوں کی اقلیتی کمیشن سے متعلق بل کی مخالفت۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اپوزیشن سے ہاتھ جوڑ کر بل کی مخالفت نہ کرنے کی درخواست کی۔ وزیر قانون نے کہا قیدی نمبر 804 کو کچھ نہیں ہوگا، یہ بل ملک میں بسنے والی اقلیتوں کا معاملہ ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا حساس معاملے کو سیاست میں نہ الجھائیں، تقریر شروع ہوتے ہی ختم نبوت پر ختم ہوتی ہے۔ خادم رسول کو رہا کرو۔ پیپلز پارٹی کے رہنما قادر پٹیل نے کہا اپوزیشن نے کبھی اسرائیل کے خلاف تو بیان دیا نہیں، حرمت رسول کا ذکر ہوا تو انہیں انسانی حقوق یاد آ گئے۔ اقلیتوں کے حقوق کا بل ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ قیدی نمبر 804 کو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ فرق ایشو ہے، آپ کے ملک میں بسنے والی اقلیتوں کا ایشو ہے۔ ایسے سینسٹیو معاملے کے اوپر ہمیں سیاست میں الجھانا، تقریر شروع کرنی ختم نبوت اور پھر کہنا رہا کرو خادم رسول کو رہا کرو۔ کون خادم نہیں ہے؟ اسرائیل کے خلاف کوئی بیان اپوزیشن کی طرف سے نہیں آتا۔ اب آقا کی حرمت کا جب ذکر آیا ہے تو اس کو بھی ہیومن رائٹس اور فلاں جیل میں ہے، فلاں باہر ہے، ہیومن رائٹس نہیں مل رہے۔ منسٹر صاحب سے اپیل کروں گا ایسا کوئی فلڈ گیٹ نہ کھولیں کہ میرے آقا نامدار کی حرمت پہ کوئی سوال اٹھے۔ 27ویں ترمیم مشاورت کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے، قوم مطمئن ہے، نہ کسی کو اعتماد میں لیا گیا۔ یہ ترمیم آئین پر ایک زخم محسوس کی جائے گی۔ سربراہ جے یو آئی ایف مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں 1 سال سے اسلامی نظریاتی کونسل کی ایک سفارش پر بحث نہیں ہوئی، مدارس پر ایک قانون بنا کر
मगर उस पर रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू नहीं किया गया। 18वीं तरमीम में भी ऐवान में आकर मुत्तफ़क़ा पास कर 26वीं तरमीम आई, 1 महीना 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम इत्तिफाक राय हासिल कर लिया। लेकिन 27वीं तरमीम में ऐसा नहीं। 27वीं तरमीम के ऊपर कौम मुतमईन नहीं किसी को एतमाद में लेने की कोशिश की गई। मैं जायज़ मुखालफत करता हूँ, मैं जज्बाती मुखालफत नहीं करता, पॉइंट स्कोरिंग की बातें नहीं किया करता। तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजरने के बावजूद इस्लामी नजरियाती कौंसिल की एक सिफारिश भी डिबेट के लिए पेश नहीं हो सकती। कौन सा जवाज़ है, कौन सी शरीयत है कि जिसके तहत आप ऐसे काम कर रहे हैं? पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में स्पीकर ने फतवा तलब कर लिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की जगह उनकी अहलिया MNE आलिया कामरान बैठ गई। आलिया कामरान ने सीट छोड़ने से इनकार कर दिया। स्पीकर बोले ये तो शरई मसला हो गया। मौलाना फजल रहमान रहनुमाई फरमाएं। कामरान मुर्तज़ा बोले मेरी हालत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जी कामरान साहब आप बात कर लें। कामरान मुर्तज़ा साहब का माइक खोलें। उनकी कौन सी सीट है? वहाँ तो वो आलिया कामरान साहब हैं, वो कामरान मुर्तज़ा साहब नहीं है। वो सीट उनको नहीं दे रही है। सर मैं बैठी हूँ। मौलाना साहब ये बड़ा एक शरई मसला हो गया। अब इस पे बताएं कि आलिया साहबा की सीट पे वो बैठी हुई कामरान साहब और वो कहती मैं नहीं सीट दूंगी। आप तशरीफ रखें, यहाँ माइक खोल दें। कामरान साहब इसके ऊपर फर्दर डिस्कशन डिबेट होगा हाउस में। इस पे जो है ना जॉइंट सिटिंग में मेरी हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है। बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के जिला शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 अलग अलग कार्रवाइयाँ। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना ख्वारिज के 7 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने ख्वारिज की मौजूदगी की इत्तला पर मीर अली में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन किया। फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। फायरिंग के शदीद तबादले में 6 ख्वारिज जहन्नुम वासिल हो गए। स्पिनवाम के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक और इंटेलिजेंस बेस कार्रवाई में एक दहशतगर्द को हलाक कर दिया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। ये ख्वारिज सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों और शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस थे। इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। अज़्म इस्तेहकाम के विजन के तहत मुल्क भर में इंसदाती दहशतगर्दी मुहिम बुरी रफ्तार से जारी है। कराची में मैन होल में गिरने वाले इब्राहिम की लाश ढूंढने वाला 14 साला तनवीर परचून की दुकान पर काम करता है। बहादुर लड़के का कहना है गुजरते हुए सुना बच्चा गटर में गिर गया, तलाश करने की कोशिश की और कामयाब हो गया। मोहम्मद आसिफ खान की रिपोर्ट। इतवार की रात मेन होल में गिरने वाले नन्हे इब्राहिम को तमाम आलात से लेस रेस्क्यू इदारे जिंदा तो ना बचा सके, मगर लाश भी 14 घंटे गुजरने के बाद तलाश करने में नाकाम रहे। इसी मुकाम से गुजरने वाले तनवीर ने सुना कि बच्चा गटर में गिरा है तो सिर्फ हिम्मत ही नहीं बल्कि दिमाग का भी इस्तेमाल किया और मासूम की लाश तलाश करके वुरसा के हवाले की। 3 लेन थी, एक यूं जा रही थी, एक यूं सही है। पानी का बहाव इधर ज्यादा था। मैंने बोला काश ये पानी की ये इधर ही फंसी होगी। वही मेरा शक पूरा निकला। जाके गटर में जाग के उसको अपने बच्चे से उठाया, कंधे पर रखा। मैं गटर से बाहर निकला ना, संदूकी में तो मैंने डाल दिया। मैंने बोला तो आगे तक उतार देगा, कोई मेरे से बच्चा छीन ना ले। तनवीर के वालिद का कहना है कि बेटे ने अपनी जान खतरे में डालकर बच्चे की लाश निकाली। इस पर फख्र है। किसने नहीं किया, बच्चे के बहादुर सलाम है और बच्चे ने हिम्मत दिखाई है। SSP ईस्ट डॉक्टर फर्रुख ने तनवीर को अपने दफ्तर बुलाया, बहादुरी दिखाने पर शाबाशी दी, नकद इनाम दिया और फूलों का हार पहनाया। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ मोहम्मद आसिफ खान, ARY न्यूज, कराची। नन्हे इब्राहिम को इंसाफ दो। कराची में सानहा नीपा चुरंगी के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज। नीपा चुरंगी पर मुजाहरे के दौरान गफलत बरतने वाले अफसरान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। फैजुल्ला खान की रिपोर्ट। में बैनर और नारे लगाते हुए जमात इस्लामी के कारकुन नीपा चौरंगी पे जमा हो गए। मुजाहिरीन का कहना था कि आखिर कब तक कराची के बच्चे नालों की नजर होते रहेंगे। इतने नाले खुले हुए शहर में, इतने वाकयात हो गए हैं। अब अरबाबी अख्तियार इस पर सोचे, क्या उस बच्चे के घर पे कोई पहुंचा, कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा? आखिर कोई बेइज्जती की भी तो हद होती है ना। शहर कराची के ऊपर जो मुसल्लत हमारे कब्जा मेयर हैं उनको एहसास दिला सकेंगे भाई एहसास निदामत नाम की कोई चीज होती है। कराची के 80% वो टाउन जहाँ पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बैठे हैं वहाँ भी कोई किस्म के सारे गटर के ढकने टूटे हुए हैं। जमात इस्लामी के रहनुमा सैफुद्दीन एडवोकेट ने खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 2 साल में मुताद्दिद शहरी नालों में गिरकर जाँ बहक हो चुके हैं और हुकूमत ख्वाब गफलत का शिकार है।
ہم کب تک اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو نالوں اور گٹروں میں گرتا دیکھتے رہیں گے؟ یہ پوری کی پوری سڑک KMC کے ماتحت ہے، جو اس واقعے کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف FIR درج ہونی چاہیے۔ جماعت اسلامی کے رہنماؤں نے مطالبہ کیا کہ بلدیاتی نمائندوں کو اختیارات اور وسائل فراہم کیے جائیں۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا ہے کہ کراچی کے تمام نالوں کے گرد رکاوٹیں کھڑی کی جائیں اور جن گٹروں پہ ڈھکن نہیں ہے اسے لگانے کا فوری اہتمام کیا جائے۔ کیمرامین فہیم خان کے ساتھ فیض اللہ خان، ARY نیوز، کراچی۔ ننھے ابراہیم کی موت پر وزیر اعلیٰ نے تحقیقات کا کہہ دیا، انکوائری رپورٹ سے مطمئن نہیں، کوتاہی کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن ہوگا۔ وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کی یقین دہانی، کہا میکینزم بنایا جائے تاکہ دوبارہ ایسے واقعات نہ ہوں۔ دو دن پہلے ایک بہت افسوسناک واقعہ ہوا، ضمیر کو جھنجھوڑا ہے جو والدہ کی فریادیں CM صاحب نے بھی انکوائری کے لیے کہا تھا سر کچھ رپورٹس آئی ہیں لیکن ہم ان سے مطمئن نہیں ہیں۔ اس طرح کے پہلے بھی واقعات ہوئے ہیں، ہمارا فرض ہے کہ اس طرح کے واقعات دوبارہ نہ ہوں، کسی ماں کی کوکھ نہ اجڑے۔ اس کے لیے ایک پروپوز کی ہے میں نے کہ ایک کمیٹی بنائی جائے، یقین دلاتا ہوں کہ بہت سخت اس پہ ایکشن ہوگا جس کی بھی نیگلیجنس ہو۔ کراچی میں نیپا چورنگی قریب مین ہول میں گر کر بچے کی موت کا معاملہ، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے آج صبح 11 بجے اعلیٰ سطح اجلاس طلب کر لیا۔ میئر اور کمشنر کراچی کے ساتھ DC ایسٹ، واٹر کارپوریشن اور KMC حکام بھی شریک ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں نیپا واقعے پر کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ کمیٹی ذمہ داروں کا تعین کر کے رپورٹ وزیر اعلیٰ کو پیش کرے گی۔ کراچی کے علاقے مومن آباد رحیم شاہ کالونی پہاڑی کے قریب پولیس کا ڈاکوں سے مقابلہ ہوا۔ SSP ویسٹ طارق الہی مستوئی نے بتایا فائرنگ کے تبادلے میں 3 زخمی سمیت 4 ڈاکوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار زخمی ڈاکوں میں مہران اسماعیل، فہیم اور اکرام عرف بلّہ شامل ہیں۔ ڈاکوؤں سے پستول، چھینے گئے موبائل فونز، موٹر سائیکل اور نقدی برآمد ہوئی۔ زخمی ڈاکوں کو طبی امداد کے لیے اسپتال اور ان کے ایک ساتھی کو تھانے منتقل کر دیا گیا۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں ہجوم نے مبینہ ڈاکوں کو زندہ جلا دیا۔ ڈکیتی مزاحمت پر شہری کو قتل کر کے فرار ہونے والے 2 ڈاکوں میں سے ایک شہریوں کی ہتھے چڑھ گیا۔ شہریوں نے کھمبے سے باندھ کر بدترین تشدد کا نشانہ بنایا، پھر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی۔ طاقت کا نشہ سر چڑھ کر بولنے لگا۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں سرکاری گاڑی میں سوار 62 شخص کا سیکیورٹی گارڈز کے ہمراہ نوجوان کار سوار پر سرعام تشدد۔ نوجوان کو گاڑی سے کھینچ کر باہر نکالا، گالیاں دیں اور تشدد کیا۔ متاثرہ نوجوان کی گاڑی میں اس کی فیملی بھی موجود تھی۔ سرکاری نمبر والی گاڑی میں لال ٹوپی پہنے سیکیورٹی گارڈ سوار تھے۔ شہری نے ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی۔ پشاور کے علاقے یقطوت میں پولیس مقابلے میں 10 سالہ بچی کو زیادتی کے بعد قتل کرنے والا ملزم ہلاک ہو گیا۔ پولیس حکام کے مطابق ملزم سمیع اللہ اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوا۔ ملزم کو نشاندہی کے لیے لے کر جا رہے تھے، موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر دی۔ ملزمان فائرنگ کے بعد فرار ہو گئے، جن کی تلاش جاری ہے۔ ملزم نے 27 نومبر کو 10 سالہ بچی کو زیادتی کے بعد قتل کیا تھا۔ لاہور کے علاقے باغبان پورہ میں جھگڑے کے دوران تشدد سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ پولیس حکام کے مطابق جائے وقوع سے زخمی عمر حیات کو فوری اسپتال منتقل کیا، تاہم زخمی عمر حیات اسپتال میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔ مقتول کے بھائی قادر کی مدعیت میں نامزد ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ملزم کی گرفتاری کے لیے ٹیم تشکیل دے کر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے کیمبین پیٹرول میں حصہ لینے والے ٹیم کی ملاقات۔ فیلڈ مارشل نے دنیا کی کٹھن ترین فوجی مقابلے میں کامیابی پر ٹیم کو مبارکباد دی۔ غیر معمولی برداشت، حربی مہارت اور شاندار ٹیم ورک کو سراہا۔ ٹیم کی محنت، لگن اور سخت تربیت کی بھی تعریف کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کامیابی نہ صرف قوم کے لیے باعث فخر ہے بلکہ پاک فوج کی اعلیٰ معیار کی توثیق بھی ہے۔ ISPR کے مطابق جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں ملاقات میں آرمی چیف نے عالمی سطح کے سخت ترین ملٹری انڈورنس اور لیڈرشپ مقابلے میں ٹیم کی غیر معمولی کارکردگی پر مبارکباد دی اور کہا کہ شرکا نے جسمانی برداشت، تکنیکی مہارتوں اور ٹیم ورک کے وہ اعلیٰ معیار پیش کیے جو ہمیشہ سے پاکستان آرمی کی مضبوط روایت ہے۔
फील्ड मार्शल आसिम मुनी ने टीम की मेहनत, लगन और तवील तरबियती मराहिल को सराहा। मुलाकात के दौरान कैमरियन पेट्रोल टीम के शुरा ने आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया और इस आज़म का इज़हार किया कि वो आइंदा भी नज़्म ज़ब्त, इसार और पेशा वराना महारत को बरकरार रखेंगे। इस्लामाबाद की नवल यूनिवर्सिटी में गैस लीकेज के बायस धमाका, 5 तलबा समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। 6 अफराद खतरे से बाहर है। झुलसने वाला क्लर्क तशवीशनाक हालत में अस्पताल में इलाज है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि धमाके के बाद शोलों में घिरा शख्स हाथ पैर चलाते हुए आग से बचने की कोशिश कर रहा है। आज इस्लामाबाद ने बताया दहशतगर्दी के कोई शवाहिद नहीं मिले। धमाका गैस लीकेज के बाद शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ। के करीब नमल यूनिवर्सिटी में गैस लीकेज से एक एक्सप्लोजन हुआ है। गैस के कनेक्शन पहली दफा 3:30 पे ऑन हुए हैं। गैस कहीं एक्यूमुलेट हुई है और एक शॉर्ट सर्किट साथ हुआ है। टोटल 7 हैं जो कि अंडर ट्रीटमेंट हैं। जो 6 हैं दे आर आउट ऑफ डेंजर। क्लर्क हैं वो उसमें ज्यादा उनको बर्न हुआ है, ऑलमोस्ट 60-65%। हर चीज को प्रॉपर रूल आउट किया है। इसमें किसी तरह का कोई एक्सप्लोसिव नहीं है, किसी तरह की कोई ऐसी ट्रेसेस नहीं मिली। यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी नवी जंग होगी जो मैं खत्म कराऊंगा। अमेरिकी सदर ट्रंप का काबीना इजलास से खिताब, बोले अब तक पाक भारत समेत 8 जंगें खत्म करा चुका। मेरे ख्याल में मुझे हर जंग खत्म कराने पर नोबेल इनाम मिलना चाहिए। जिस खातून को नोबेल इनाम मिला उसने भी कहा इसका तो ट्रंप हकदार है। मुझे जंगों में होने वाली अमवात की फिक्र होती है। पिछले माह रूस यूक्रेन जंग में 27,000 अफराद मारे गए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से तुर्क वज़ीर तवानाई अरसलान की GHQ में मुलाकात। ISPR ने बताया मुलाकात में पाक तुर्किया तवानाई ताउन में तोसी और स्ट्रैटेजिक इश्तराक पर इत्तेफाक किया गया। दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्मी दोहराया गया। तुर्क वज़ीर ने पाकिस्तान के साथ तवानाई के शोबे में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया। पाकिस्तान की सालमियत पर कभी कोई आंच नहीं आने देंगे। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने रिसालपुर में पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा बुनियानुल मरसूस में पाक फ़ज़ाइये ने दुश्मन के दान इकट्ठे किए। राफेल तैयारों की सलाहियत पाक फ़ज़ाइये के सामने सिफर साबित हुई। मार के हक में हमारी तैयारी और सलाहियत दुनिया ने देख ली। रिसालपुर PAF असर खान अकेडमी में पुरवकार ग्रेजुएशन परेड हुई। सऊदी फ़ज़ाइया के 20 कैडेट समेत 166 कैडेट्स पास आउट हुए। मेहमान खुसूसी एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स में एजाज़ात तकसीम किए। भारत का दिफाई निज़ाम S-400 तबाह करने वाले GF-17 थंडर तैयारों ने फ्लाई पास्ट का शानदार मुजाहरा किया। पाकिस्तान आर्मी और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दरमियान मुश्तरका फौजी मश्क वॉरियर 9 का आगाज़ हो गया। ये मश्क पाक चीन सालाना इंसदाद दहशतगर्दी ताउन का नवा एडिशन है जो दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई शराकतदारी की मजबूत रिवायत का तसलसल है। ISPR कहना है मश्क का आगाज़ 1 दिसंबर 2025 को नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पिब्बी में हुआ। मंगला कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नुमाज ज़िक्रिया और चीन की वेस्टर्न थिएटर कमांड की डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल वियांग शियोमिंग ने शिरकत की। मश्क का बुनियादी फोकस काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन है जिसमें मुख्तलिफ काउंटर टेररिज्म ड्रिल्स और मरबूत ऑपरेशन किए जाएंगे जिनका मकसद दहशतगर्दी से निपटने के लिए पेशा वराना सलाहियतों को मज़ीद तक़वियत देना है। मशकों के दौरान पाक चीन अफवाज के दरमियान हम आहंगी में इजाफा करना है, जदीद जंगी महारतों को निखारना है और प्रोफेशनल सलाहियतों की बेहतरी और इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक बेहतरीन तरीक़ाकार का तबादला है। ये मश्क दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत फौजी स्ट्रैटेजिक और दिफाई ताल्लुकात की वाज़ेह मिसाल है। गवादर स्पोर्ट्स फेस्टिवल के इख्तिताम में मैच में लड़कियों की शानदार बैटिंग, खूब चौके छक्के लगाए। फुटबॉल इवेंट में भी लड़कियां छा गईं। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को इनामात दिए गए। अल्लाह बख्श की रिपोर्ट। गवादर में जारी मीर कलमती स्पोर्ट्स फेस्टिवल अपनी तमाम तरंगीनियों के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। पूरे फेस्टिवल में जहां लड़कों ने बेहतरीन खेल पेश करके शायकीन को महसूस किया, वहीं लड़कियों ने भी बैट घुमाकर सबके चक्के छुड़ा दिए। खुशी हो रही है कि हम लोगों ने इतना मेहनत की और हम जीत गए। आज बदकिस्मती से हम आ रहे हैं आज, लेकिन नहीं, हमारे मन में दिल में हम जीते हैं। फुटबॉल के मैचों में भी लड़कियों ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा करके हाज़रीन से खूब दाद समेटी। मीर कलमती स्पोर्ट्स फेस्टिवल में शहर के मुख्तलिफ स्कूलों, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के 1100 मर्द और ख्वातीन खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। ग्वादर के जितने भी स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी है, इसको इन्वॉल्व किया गया है
بچوں نے جوش و خروش سے اس میں پارٹیسپیٹ کیا اور جیت کر دکھایا. اختتامی تقریب میں ڈی آئی جی مکران پرویز عمرانی، ڈی جی جی ڈی اے معین الرحمان، میر ارشد کلمتی اور دیگر نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کر دیے. البخش بلوچ، ARY نیوز، گوادر. پاکستان میں شاندار فوڈ اور ایگریکلچر نمائش. ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان اور آل پاکستان فروٹ اینڈ ویجیٹیبل ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن نے انکشاف کیا ہے کہ فوڈ ایگری نمائش میں $730 ملین کا زبردست بزنس ملا ہے. سیکریٹری ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی شہریار تاج نے بتایا کہ فوڈ ایگریکلچر نمائش پاکستان کے زرعی شعبے کے لیے ایک بریک تھرو ثابت ہوئی ہے، جس میں مجموعی طور پر $730 ملین کا کاروبار ہوا. زرعی ٹیکنالوجی کے ایکسپورٹ پاکستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگی، کیونکہ اس کے ذریعے جدید ٹیکنالوجی پر مبنی مصنوعات عالمی مارکیٹ میں جگہ بنا رہی ہیں. یہ پاکستان کے ایگریکلچر سیکٹر کے ایکسپورٹ کے لیے بہت خوشائن بات ہے. آلیو ایک نیا پروڈکٹ ہے جس میں ہم کام کر رہے ہیں، اس طرح گوابا ہے، اس طرح بہت سے اور پروڈکٹس ہیں جس میں ہم کام کر رہے ہیں تاکہ ان کی بھی پروڈکشن انہینس ہو، ان کی بھی ایکسپورٹ بڑھے. جو کرنٹلی $700 ملین کا ہمارا ایکسپورٹس ہے، ہمارا پلان ہے کہ اس کو $2 بلین تک لے کے جائیں. فروٹ اینڈ ویجیٹیبل ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کے سرپرست اعلیٰ وحید احمد نے کہا کہ فوڈ ایجی نمائش سے صرف فروٹ اور سبزیوں کی مد میں $28 ملین، ویلیو ایڈیشن فوڈ مصنوعات میں $35 ملین کا بزنس ملا. نمائش میں کھجور، کنو، آلو، پیاز اور ویلیو ایڈڈ مصنوعات کو نمایاں دلچسپی ملی. فروٹ اینڈ ویجیٹیبل کی ہم بات کرتے ہیں تو سیزنل ہوتا ہے، اور ہمیں جو اس سال کے جو میں کہوں گا $35 ملین کا بزنس فوڈ ایجی میں ملا، جس میں فریش فروٹ، ویجیٹیبل اور ویلیو ایڈڈ کے. فروٹ اینڈ ویجیٹیبل ایسوسی ایشن کے چیئرمین عصمت پکھالی نے بتایا کہ افغانستان کا بارڈر بند ہونے کے باوجود ریڈ سی اور سویز کنال کی روانی سے ایکسپورٹ بہتر ہو رہی ہے. دسمبر سے پیاز کی ایکسپورٹ شروع کر دی جائے گی. کیمرامین کاشف نظامی کے ساتھ انجم وہاب، ARY نیوز، کراچی. ایکسپو سینٹر کراچی میں فارما انٹرنیشنل کانفرنس میں ملکی اور غیر ملکی مندوبین نے شرکت کی. رپورٹ کریں گے انور خان. بڑی تعداد میں مقامی سٹیک ہولڈر سمیت مقامی وینڈرز نے شرکت کی، جہاں ایک چھت تلے فارما انڈسٹری کا ملکی اور غیر ملکی تمام سامان دستیاب تھا. فارما نمائش کا افتتاح ملکی اور غیر ملکی مندوبین نے مشترکہ طور پر کیا. ایکسپو سینٹر میں سب سے زیادہ غیر ملکی اسٹال چین کی مختلف فارما کمپنیوں کی جانب سے لگائے گئے تھے. چینی مندوبین کہتے ہیں بین الاقوامی کانفرنس صحت کے شعبے میں اہمیت کی حامل ہے. This is our first time to Pakistan. Come here, we feel a very big opportunity and operational business here. کانفرنس و نمائش نے پاکستان کے طب کے شعبوں سے اسمبل کی گئی مشینری بھی توجہ کا مرکز رہی، جو اب پاکستان کے نجی و سرکاری اسپتالوں میں استعمال کی جاتی ہے. پاکستانی صنعت کاروں نے نمائش کو مقامی صنعت کے لیے اہم سنگ میل قرار دیا. چائنا سے موسٹلی لوگ امپورٹ کرتے ہیں، ہم بھی امپورٹ کرتے ہیں چائنا سے، لیکن CKD فارم میں کرتے ہیں. اسے ہم یہاں لا کے ہماری لیبر سستی ہے، ہمارا کاسٹ اس میں کم آتی ہے، ہم اسمبل کر کے وہی ایکویلنٹ پروڈکٹ ہم مارکیٹ میں پیش کرتے ہیں. پاکستان کی اکانومی کو اس وقت ضرورت ہے مینوفیکچرنگ یونٹ کی، کہ آپ کی جو بھی پروڈکٹ ہے وہ پاکستان میں ہی بنے، اور پاکستان میں بنے گی تو اکانومی چلے گی. پاکستان کی مقامی صنعت کی جانب سے کیپسول کے خول کی سالانہ پیداوار 5.26 بلین ہو چکی ہے. آئندہ چند سالوں میں پاکستان کیپسول کے خول درآمد کرنے والے ممالک میں شامل ہو جائے گا. کیمرامین محمد ذیشان کے ساتھ انور خان، ARY نیوز، کراچی. نیوٹ کا باہمت نوجوان بشارت مہدی پولیو کے باوجود اپنی محنت، ہمت اور حوصلے سے سب کے لیے مثال بن گیا. رپورٹ کریں امیر عمر چمن. 29 سالہ بشارت مہدی جو 1.5 سال کی عمر میں پولیو کا شکار ہوا، لیکن زندگی میں کبھی رکا نہیں. فرسٹ ڈویژن میں میٹرک کے بعد یونیورسٹی آف سرگودا سے امتیازی نمبروں سے BScs مکمل کرنے اور سب سے بڑھ کر معذوری کوٹے پر نہیں بلکہ اوپن میرٹ پر پنجاب پولیس میں بطور پولیس اسسٹنٹ بھرتی ہونے والا دیگر لوگوں کے لیے نمونہ ہے. انسان کے اندر عزم ہونا، پختہ ارادہ ہو، یقین ہو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے. میں آپ الحمدللہ دنیا کا ہر کام کر لیتا ہوں، سوائے جنازے کو کندھا دینے کے میں دنیا کا ہر کام کر لیتا ہوں. گھر والوں کے مطابق بشارت نے ہر مشکل کو ہمت سے جھیلا، ہم پر کبھی بوجھ نہیں بنا اور آج سب کے لیے حوصلے کی علامت ہے. گھر والوں کے اوپر بوجھ بننے کے بجائے یہ ہمارا سہارا ہے، یہ ہمارا بھائی ہے، ہمارے جو ہے نا وہ ہر کام میں ہماری ہیلپ کرتا ہے. پولیس اسٹیشن میں اس کی ذمہ داری، محنت اور اخلاق کی سب تعریف کرتے ہیں. وہ دوسرے لوگوں سے، دوسرے PSA سے بڑھ کر ٹائم سے آتا ہے، اس کا اپنے گریپ بڑی ہے. عالمی معذور افراد کے دن پر بشارت مہدی کا پیغام صاف ہے، اگر ارادے مضبوط ہوں تو کوئی معذوری انسان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتی. بشارت مہدی کی کہانی ثابت کرتی ہے کہ ہمت ہو تو انسان اپنی زندگی خود بدل سکتا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ امیر عمر چمن، ARY نیوز، چنیوٹ. ملتان میں پیرا فورس کی جانب سے شہر کے مختلف علاقوں میں تجاوزات کے خلاف بھرپور آپریشن کیا گیا.
پیرا فورس نے بوسن روڈ، ممتاز آباد مارکیٹ، نواز شہر چوک اور آرٹس کونسل روڈ سمیت شہر کے مختلف علاقوں میں کارروائی کرتے ہوئے تجاوزات کا خاتمہ کر دیا۔ اس موقع پر ملتان سٹی پیرا فورس کے انچارج فرخ اللہ بلوچ کا کہنا تھا کہ تجاوزات کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر بلا تفریق کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ شہری تجاوزات کے خاتمے میں تعاون کریں۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARN۔